اسٹریم آف کانشیسنس یہ ٹرم جو ہے سب سے پہلے ولیم جیمس نے کوئن کی تھی اپنی بک دا پرنسپلز آف سائیکالوجی میں. He describes it as consciousness as an uninterrupted flow, a river or a stream. وہ لکھتا ہے کہ اسٹریم آف کانشیسنس جو ہے وہ ایک ایسا فلو ہے جس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ ایسے خیالات ہیں ذہن میں جن میں کسی قسم کی کوئی آڑ نہیں ہے، وہ ایک تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں، مطلب ان میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو. انسان یہ نہ کرے کہ کچھ سوچ رہا ہے اور اس میں کچھ اور سوچنے لگ جائے. جو سوچ رہا ہے اسی میں ایک تسلسل ہو، ایک ربط ہو، ایک روانی ہو. جس طرح سے ایک ندی اور ایک دریا میں ایک تسلسل ہوتا ہے، اسی طرح سے ورجینیا وولف نے جو ہے سب سے پہلے اسٹریم آف کانشیسنس کو ایز اے نیریٹیو ڈیوائس یوز کیا ہے. اس سے پہلے اس کو نیریٹیو ڈیوائس کے لحاظ سے کسی رائٹر نے یوز نہیں تھا کیا. وہ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے اس کو یوز کیا ہے، کیونکہ اس میں جو رائٹر ہے وہ اپنا جو سینٹنس سٹرکچر ہے اور جو ٹریڈیشنل گرامر ہے اس کو نہیں سوچتا، اس کو نہیں دیکھتا. جو آرگینک فلو ہے وہ اس کو مد نظر رکھتا ہے کہ کس طرح سے بہت ہی اصلی، بہت ہی ملاوٹ سے پاک جو ہے وہ چیز سامنے آئے. جو کہ انسان سوچ رہا ہے وہ بالکل اسی طرح پیپر پہ نقش ہوتی جائے، جو ہم ریڈرز تک پہنچے وہ بالکل آرگینک ہو. اس میں یہ جو ہے گرامیٹیکل جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ان کو فالو نہیں کیا جاتا ہے. جو اوریجنل ہے، جو آرگینک ہے تھاٹس، ان کو ہی بیان کیا جاتا ہے. وائی ورجینیا وولف چوز دس ٹیکنیک؟ کیونکہ وہ اپنے جو کنونشنل جو اس کے جو کنٹمپریریز تھے ان سے وہ مطمئن نہیں تھی، کیونکہ وہ صرف باڈی اور ایکسٹرنل ورلڈ کو ہی جو ہے مد نظر رکھتے تھے، اسی کو اہمیت دیتے تھے. وہ روح کی گہرائیوں میں جان کے نہیں دیکھتے تھے. اس لیے ورجینیا وولف نے جو ہے اس چیز کو بہت محسوس کیا اور اس نے روح کو جو ہے زیادہ اہمیت دی. اس نے دیکھا کہ انسان کے اندر کتنی تاریکی ہوتی ہے، اس میں کیا کچھ خد و خال ہوتے ہیں جن کو ایک رائٹر کو دیکھنا چاہیے، انہیں اور ریڈر کے سامنے لانا چاہیے. اس نے اس چیز پہ زیادہ فوکس کیا، جو کہ پہلے جو رائٹرز ناولسٹ تھے انہوں نے اس چیز پہ اتنا فوکس نہیں کیا جتنا ورجینیا وولف نے کیا، جو کہ بہت ہی ایک نئی بات تھی تب کے رائٹرز میں اور بہت ہی کریٹیو ورک اس نے کیا. She gives voice to the chaotic inner world. مسز وولف جو ہے وہ اس نے set to explore the human psyche. اس نے جو انسانی نفسیات ہے اس کو ایکسپلور کیا ہے. اس میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ اپنے کردار کے انر ورلڈ پہ اس نے اس کو اہمیت دی ہے. اس نے اس کو جو ہے وہ روشنی دلائی ہے کہ انسان کی جو اندرونی دنیا ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، بجائے یہ کہ ہم بیرونی حالات پہ ہی غور کرتے جائیں. اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے اسٹریم آف کانشیسنس ایز اے نیریٹیو ڈیوائس جو یوز کیا ہے اس نے، وہ ہمیں اس کے دو ناول ٹو دا لائٹ ہاؤس اور مسز ڈیلوے میں ملتے ہیں. ان دونوں ناولز میں اس نے اسٹریم آف کانشیسنس کے ذریعے ہی ہمیں ایک اسے نیریٹیو ڈیوائس رکھتے ہوئے ہمیں ان دونوں ناولز کی سٹوری بیان کی ہیں. جو ٹو دا لائٹ ہاؤس ناول ہے اس میں جو مسز رامسے کا کریکٹر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ساری سٹوری ہے ناول کی وہ ہم مسز رامسے کی اسٹریم آف کانشیسنس کے ذریعے ہی جانتے ہیں. وہ کس طرح سے سوچتی ہے کہ ونڈو کے پاس بیٹھ کے اور اپنی پرانی یادوں میں کھو جاتی ہے. حالانکہ وہ بالکل ایکٹیو نہیں ہے کہ پرانے سوچوں میں سوچ سکے، لیکن اس کے ذہن میں وہ خیالات آتے ہیں جو کہ بہت ہی اس کے لیے اہم ہیں. جو اس کا ریلیشن ہے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ وہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ آج تک ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا ہے، اس میں کتنے کانفلکٹ ہیں. اس کے بعد مسز ڈیلوے ہیں، اس میں جو کریکٹرز ہیں ان کی فیلز اور فرسٹریشن جو ہے وہ بھی اسٹریم آف کانشیسنس ڈیوائس کے ذریعے ہی بیان کی گئی ہے. ورجینیا وولف نے اس کو ایز اے نیریٹیو ڈیوائس یوز کیا ہے ان دونوں ناولز میں. اس کے بعد اس کی جو ایک شارٹ سٹوری ہے دا ڈچیز اینڈ دا جیولر، اس میں
اولیور بیکن کا جو کردار ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس اسٹریم آف کانشیسنس ایز اے نیریٹو ڈیوائس اس نے بیان کیا ہے کہ اس کے جو پاسٹ میں کیا ہوا تھا، وہ کس طرح سے ایک معصوم چھوٹا بچہ تھا جو گڑیاں بیچا کرتا تھا، اور کس طرح سے وہ اس کرپٹ لائف اور اس سٹیٹس تک پہنچا ہے۔ یہ سب ہم اس کے جو ذہن میں کانشیسنس چل رہی ہوتی ہے، اسٹریم آف کانشیسنس، اس کے ذریعے ہم تک پہنچائی جاتی ہے یہ بات۔ اسٹریم آف کانشیسنس اینڈ انٹرنل مونولوگ۔ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ thing to know about stream of consciousness is that it is not similar to internal monologue، کہ ان دونوں میں بہت فرق ہے، ان دونوں چیزوں کو ملانا نہیں چاہیے۔ اکثر لوگ جو ہیں اسٹریم آف کانشیسنس کو انٹرنل مونولوگ کے ساتھ منگل اپ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسٹریم آف کانشیسنس جو ہے از اے نیریٹو ڈیوائس دیٹ وی کین سے کریکٹرز تھاٹ پروسیس اور اے وے آف تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ، کہ ایک کردار جو ہے اس کا یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے، وہ کس طرح سے سوچتا ہے اور ان خیالات کو لاؤڈلی وہ سوچتا ہے، اس میں اس قدر وہ خیالات طاری ہو جاتے ہیں، لیکن وہ زبان سے ان خیالات کو نہیں بولتا، وہ زبان سے نہیں بول رہا ہوتا، وہ ایکٹیو وے میں نہیں ہے، وہ صرف خیالات اس کے ذہن میں چل رہے ہیں۔ جبکہ انٹرنل مونولوگ جو ہے یہ انر سپیچ ہے، where you can hear your own voice، جس میں آپ اپنی آواز سنتے ہیں، talking to your thoughts and feelings، جس میں آپ کی آواز جو ہے وہ ہم کلام ہے آپ کے خیالات کے ساتھ، آپ کی فیلنگز کے ساتھ۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نہیں ملانا چاہیے۔ اسٹریم آف کانشیسنس انٹرنل مونولوگ نہیں ہے۔ بیفور ورجینیا وولف رائٹرز ہیڈ یوز دس ٹیکنیک، رائٹرز نے ورجینیا وولف سے پہلے بھی اس ٹیکنیک کو یوز کیا تھا، پر ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ اتنی کلیئر نہیں تھی، وہ اس کو ڈیفیکلٹ لگتا تھا لوگوں کو فالو کرنا، وہ انہیں کلیئر وے میں سمجھ نہیں پاتے تھے، تو ریڈرز کو بہت پریشانی ہوتی تھی انہیں سمجھنے میں، وہ بالکل کلیئر کٹ میں سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کہاں اسٹریم آف کانشیسنس ہے، کس طرح سے وہ سوچ رہا ہے کریکٹر۔ تو ورجینیا وولف نے اس کو ایکسپیریمنٹل بنایا ہے، اس نے ایکسپلور کیا ہے تھاٹس کو، فیلنگس کو، ایموشنس کو، موڈس کو، اس نے اپنے کریکٹر کو جو ہے ایکسپیریمنٹل وے میں یہ لے آئی ہے، اس نے ان کے خیالات کو ایکسپیریمنٹل وے میں پیش کیا ہے۔ شی گیوز اے ٹوٹلی نیو وے آف لوکنگ ایٹ دا کریکٹر۔ After Wolf, this device has been used in writers to explore the thought process and moods of their characters۔ تو ورجینیا وولف کے بعد بھی لوگوں نے اس کو جو ہے دیکھا ہے، اس کو فالو کیا ہے، جیسے ورجینیا نے کیا تھا۔ ولیم فاکنر نے بھی اس کو جو ہے اسٹریم آف کانشیسنس کو ایک الگ انداز میں جو ہے وہ اپنایا ہے اپنے ناول میں دا ساؤنڈ اینڈ دا فیوری میں۔ اس نے اس کو سائیکولوجی کے ساتھ مکس اپ کر دیا ہے کہ کس طرح ایک کردار جو ہے وہ ایک مخصوص حالت میں، ایک مخصوص سٹیٹ میں کس طرح سے ریئیکٹ کیے گا، اس نے اس کو پرٹیکولر کر دیا اس لحاظ سے۔ اور اگر آپ اس کی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی ایک چیز کو لے لیجئے جو آپ کی پسندیدہ ہے، کوئی پودا ہو، کوئی گھڑی ہو، کوئی کار ہو، یا جو بھی چیز جو آپ کو پسند ہو، آپ اس کے بارے میں سوچیں، اس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہونی چاہیے، اور آپ اپنے خیالات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، اپنے پرانے خیالات کو، اپنے نئے احساسات کو، اس چیز سے متعلق جو بھی چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہیں ان سب کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ مجھے ریویو ضرور دیجیے گا اور کمنٹس میں شیئر ضرور کیجیے گا کہ میرا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو، تاکہ میں امپروومنٹ کر سکوں۔ تھینک یو۔